بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دریا پر پہرے لگا کر بولا یزید، آل محمد ہے، محمد تو نہیں۔ 3 دن تک پانی بن رہا آل محمد پر۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے، جس میں شمر بھی شامل تھا۔ وہ بہت ہی سخت آدمی تھا، سنگ دل تھا اور بدبخت تھا، جس نے جناب علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا۔ وہ اور لشکر لے کر آیا۔ رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، یا آپ جنگ کریں یا بیعت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، باہر آئے اور فرمایا، بات وہی ہے جو پہلے دن میں نے کہی تھی۔ جب بچے ساتھ ہوں، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات ہو، ہر طرف موت ہی موت ہو، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان نہ ہو، اور فیصلہ کرنے والے اکیلے امام حسین، باقی سب بچے اور عورتیں تھیں۔ امام حسین نے فرمایا، میں بیعت نہیں کروں گا، باقی جو تمہیں ٹھیک لگے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے، پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 اور 10 محرم کے بیچ کی رات تھی۔ کیا انداز امام حسین کا! فرمانے لگے، کل جنگ کروں گا، مجھے پتہ تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں مالک سے راز و نیاز تو کر لوں، میں گویا اپنے رب سے پوچھ تو لوں کہ میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا نے بھی بہت دکھ دیکھے ہیں، تو اب میری باری ہے، تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع دو ایک رات کا، اس لیے کہ میرے نانا نے بھی بدر میں ساری رات عبادت کی تھی۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے، کوئی موقع نہیں ہے۔ حر بن یزید پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے، بدتمیزی مت کرو حسین سے، حسین کو موقع دو، تمہیں موقع دینا ہوگا۔ حر بن یزید نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انکار کر دیا کہ میں ظالم کی بیعت نہیں کروں گا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک رات کا موقع دیا گیا امام حسین کو، ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری۔ تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا اور فرمایا، دیکھنا تمہاری اف کی آواز نہ باہر آئے، خبردار۔ اور امام زین العابدین سے فرمایا، تم بیمار ہو، تم جہاد نہیں کرو گے، لیکن خیال رکھنا پیچھے۔ پھر امام عالی مقام نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم بڑی ہو، میری بہن ہو، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلوں کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، سورج طلوع ہوا۔ 10 محرم کا دن، جمعہ کا وقت، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر لمبے سجدے کیے، لمبی نماز پڑھی۔ سورہ شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام عالی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید، عمر بن سعد اور شمر سے فرمانے لگے، واقعی حسین سے لڑو گے؟ تم نے پڑھا نہیں، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے، چپ کر جاؤ حسین۔ وہ جانتے تھے کہ اگر حسین نے اور کوئی مثال دی تو ان کا لشکر انہی پر حاوی ہو جائے گا۔ اور پھر امام عالی مقام کی یہ بات سن کر حر بن یزید نے کہا، پھر میرا بھی فیصلہ سن لو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، جنت چاہیے۔ کرب و بلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی فتح کے حر بن یزید ایڑی لگا کے یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ وہی پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں روکا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر میرا سر بھی حر بن یزید نے کٹایا ہے۔ آج بھی لوگ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، انہیں بھی سلام کہتے ہیں۔ جناب حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا۔ جب جہاد کا وقت آیا تو امام عالی مقام کے ساتھ ان کے 4 بھائی بھی تھے۔ عباس بن علی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ سے ہیں،
ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے اور عثمان بن علی بھی تھے۔ یہ حضرت علی کے 4 اور بیٹوں کے نام ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں۔ ان کے 2 بچے اون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو بچوں سے فرمانے لگی کہ پہلے بھائی نہیں جائیں گے، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے صاحبزادے جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو حضرت قاسم ابن حسن نے ایک تعویذ سا کھول کے دیا کہ ابا جی، میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ میں نے آج جب بڑی مشکل پڑی تو یہ تعویذ کھولا ہے، دیکھا کہ یہ تعویذ تو ہے ہی نہیں، یہ تو رکا ہے۔ جب دیکھا تو اس پر لکھا تھا، قاسم، جب میرے بھائی حسین پر کوئی برا وقت آ جائے تو حسین کے آگے ہی رہنا، حسین کو حسن کی کمی محسوس نہ ہو پائے۔ امام حسن کربلا میں اس وقت پہلی دفعہ روئے جب آپ نے یہ رکا دیکھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں جب زندگی میں ان کی ہر بات مانتا تھا تو اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کے جوان جب میدان میں نکلے، 3 دن کے پیاسے اور شدید آزمائش کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں پہلی دفعہ اتر کر 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے۔ حضرت قاسم علی کے پوتے تھے، کوئی عام بات نہیں تھی۔ شیر خدا جنہوں نے 900 کلو کا خیبر کا دروازہ اکیلے اٹھایا تھا، ان کے پوتے حضرت حسن کے صاحبزادے جب واپس آئے تو کہنے لگے، چچا، یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی کے میرے حلق سے اتریں تو میں سب کو کاٹ کے لے آؤں گا۔ تھوڑی دیر گزری تو عمر بن سعد نے کہا، اپنے لشکر کو اکیلے لے کر جاؤ گے تو یہ علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ، چاروں جانب سے تیر برساؤ۔ ایک تیر لگا جناب قاسم کی گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کر کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے، حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جائیں اسے اٹھا کر لائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر لائے۔ امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا ہوا تھا تو جناب قاسم کا قد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ لگتا تھا۔ پھر جناب قاسم کو لٹا دیا گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے جناب علی اکبر میدان میں نکلے، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، کس طرح دیدار کریں؟ اس پر کہا جاتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے جناب علی اکبر کا دیدار کر لو، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ اب امام علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ میدان میں نکلے، بہت لوگ مارے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ زمین پر گرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور ان کے گلے سے تیر کھینچا۔ جب تیر نکالا تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمانے لگے، کاش جناب ابراہیم علیہ السلام آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، دیکھیں میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں۔ اس طرح جناب علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر، جو ابھی صرف 6 ماہ کے تھے اور پیاس کی شدت سے رو رہے تھے، امام علی مقام نے انہیں گود میں اٹھایا اور خیمے سے باہر نکلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں شہزادہ علی اصغر کو دیکھ کر شمر نے حرملہ کو تیر چلانے کا حکم دے دیا۔ تیر شہزادہ علی اصغر کے سینے میں لگا، جس کی وجہ سے 6 ماہ کے شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کا خون آسمان پر اچھالتے ہوئے اپنے رب سے فرمایا، مولا دیکھ لیں، میں نے 6 مہینے کا بچہ بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ حضرت عباس کے بارے میں کچھ روایتیں ہیں کہ پہلے شہید ہوئے، کچھ روایتیں ہیں کہ بعد میں شہید ہوئے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹیوں نے کہا کہ اب پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس علمدار پانی کا مشکیزہ لے کر باہر نکلے۔ میدان میں نکلے تو ایک ہاتھ کٹا تو مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں رکھا،
جب آپ کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا تو آپ نے مشکیزہ ہونٹوں کے بیچ میں دبایا اور میدان میں لڑتے ہوئے خیمے کی طرف آنے لگے۔ پانی تو بھر چکے تھے لیکن لا نہ سکے کیونکہ آپ کے مشکیزے پہ بھی تیر مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عباس علمدار کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی لاشیں بھی اٹھائی تھیں، لیکن جب جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا اٹھایا تو آسمان کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، مولا اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، حضرت علی شیر خدا کی تلوار پکڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، زینب گھر تمہارے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ اور پھر امام علی مقام میدان میں نکلے۔ راوی لکھتے ہیں پہلے بھی بہت خوبصورت تھے لیکن آج جو رنگ دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا امام حسین کا، جدھر جاتے تو نعرہ لگاتے اور حد ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں کاٹے اور پھر واپس خیمے کی طرف آئے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھو تو میری بہن، ان بزدلوں کی جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے کی۔ یزید کا بزدل لشکر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ تو جا حسین کے سامنے، اور پھر امام علی مقام پر اکٹھے وار کیے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ پیر یقیناً حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تیر لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا اور جب شمر گستاخ نے آپ کی گردن پہ تلوار رکھی، سجدے کی حالت میں تھے، فرمایا ٹھہر جا ذرا، اپنے رب سے ایک بات کر لینے دے۔ اور پھر جو حسین بولے تو کیا شان تھی ان لفظوں کی کہ اے میرے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اور پوری امت مسلمہ اس بات کا اقرار کرے گی کہ رب کا کیا جواب ہوگا حسین کو کہ نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ بدبختوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر نیزے پہ رکھا، جسم کربلا میں ہے۔ آل محمد کی عورتوں کو گھوڑے پر بٹھا کر لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر چھری ماری تو نعمان بن بشیر صحابہ تھے، بول اٹھے، یزید بدبخش چھری پیچھے ہٹا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے مجموعے میں پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ یزید کے پاس جب لشکر کے ساتھ آل محمد کو لایا گیا تو تکبر سے کہنے لگا، دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفین کا کیا حال کر دیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کی یہ بات سنی، اتنے صدمے سہے لیکن آواز توانا تھی، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یزید تو بکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا ہے، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پر کوئی لعنت بھی نہیں بھیجے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں اور خطبوں میں ذکر ہوگا۔ جناب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا اور کہا کہ کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں زینب کا خطاب، ممبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ کربلا کا بچا ہوا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا۔ 3 سال یزید نے حکومت کی، شرابیں عام ہو گئیں، مکہ پر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا، مدینے پر یزید نے حملہ کروایا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، صحابہ کو نکال کر اپنے امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا۔
پھر یزید رسوا ہوا اور آج تک رسوا ہے، لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ پس منظر یہ رہا کربلا کا کہ ظالم حکمران کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بجا بات کی کہ یزید شرابی ہے، مجرے دیکھتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے۔ میں بچے کٹوا دوں گا لیکن شرابی اور فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ واقعے کا اخذ یہ ہے کہ حق بات کریں، حق پر ڈٹنا سیکھیں، ضمیر کے قیدی بن کر زندگی نہ گزاریں، دین کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام میں کسی ظالم، فاسق، جابر، فاجر کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین میں اپنا کردار ادا کریں، ایسے حکمرانوں کے ساتھ بالکل نہ دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھرانہ دین کے لیے لٹا دیا۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے ڈٹ جائے وہ حسینی ہے۔ وہ شاہ مشرق ہے اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔